بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیا یہ بات درست ہے جو ہم سنتے آئے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات پٹاخوں کی رات ہے؟ کیا اس رات میں پوری رات ہم آتش بازی کریں، طرح طرح کے شغل کریں، اپنے بچوں کے لیے ہم ایسا سامان مہیا کریں، یا یہ غلطی کرنے والا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں چھڑا رہا بلکہ جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے؟ چلیے آج کی یہ بہترین معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ اور ایک واقعے کے ساتھ۔ مس مت کیجیے گا، آپ سب سے گزارش کرتی ہوں ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ کے اس کام کو آپ جاری رکھیں، اور ہمارے چینل سید الدین کارنر کو سبسکرائب کرتے ہی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک نوجوان کہتا ہے کہ میرا بچپن اور جوانی ایک ایسے شہر میں گزری کہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات پٹاخوں کی رات ہے۔ جب یہ رات آتی تو نوجوان ایک دوسرے کو یہ کہتے کہ پٹاخوں کی رات آ گئی۔ میں دیکھتا کہ کئی جگہوں پر شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی آتش گیر مادہ، بارود، پٹاخے اور آتش بازی کا دیگر سامان جسے خرید کر بچے بے تحاشا استعمال کرتے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات آنے سے پہلے ہی ماں باپ بچوں کو یہ سامان خریدنے کے لیے رقم دیتے۔ جب یہ رات شروع ہوتی تو چاروں طرف سے آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ اسی ماحول میں ایک وقت گزارا، پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی تو مجھے سنی علماؤں کے بیانات کی روشنی میں یہ بات اور بہت اہم بات پتہ چلی کہ اب تک میں اندھیرے میں تھا، لیکن جب صحیح معلومات حاصل ہوئی اسلام کے حوالے سے تو پھر یہ بات پتہ چلی کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب پٹاخے کی رات نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے برات، چھٹکارے کی رات ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمان مقدس ہماری نظروں سے گزرے، جو آپ سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ شعب الایمان میں فرمایا گیا ہے، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک اور عداوت یعنی دشمنی رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اب چلیے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب فرمانے والا ہے۔ اب چلیے مزید سماعت کیجیے، کیا آتش بازی کا شرعی حکم ہے ہمارے دین میں؟ تو ایک فرمان ہے امام اہل سنت کا کہ آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں مال کو ضائع کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی فرمایا گیا ہے، اور اس بات کی وضاحت میں آیت مبارکہ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا گیا ہے، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آتش بازی کا موجد کون ہے، یعنی ایجاد کرنے والا کون ہے؟ آتش بازی کے متعلق مشہور یہ ہے کہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، اور اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ اس لیے خود بھی اس سے بچیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے، اور میری تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا ہے کہ خدا را اپنے حال پر رحم کیجیے، دنیا و آخرت کے نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ آنے والی شب برات کے مبارک لمحات کو پٹاخوں اور آتش بازی میں برباد کرنے کے بجائے
عبادت میں گزاریے اور دن کا روزہ بھی رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ شب برات ہے، شب برات نہیں ہے، شب براعت۔ براعت مطلب ہے چھٹکارا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل رہا ہے، وہ رات جو ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ تو آپ پھر سمجھ جائیں گے جب یہ رات جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلانے والی ہے تو ہمیں ایسا تو کام کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جس سے ہم جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حال پر سچ میں رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجئے اس نیت کے ساتھ، کیونکہ ہم سب کو نیک اعمال کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے، اس لیے یہ سلسلہ کبھی نہیں رکنا چاہیے، بڑھتے رہیے، اچھے کام کو آپ فروغ دیتے جائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔